بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روٹی کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے لقمہ کھایا کرو، یعنی ایک نوالے کو 32 بار چبھایا کرو۔ سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیل ختم ہوتے ہیں۔ شام کو پیاز کھانے والے کو بواسیر جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ شام کے وقت چاول کھانے سے جسم میں چربی تیزی سے بڑھنے لگتی ہے۔ اگر آپ اپنے سر کی جوئیں اور خشکی بھگانا چاہتے ہیں تو روزانہ چنبیلی کا تیل لگایا کریں۔ لباس میں بٹن ٹانکنے کے بعد دھاگوں پر ایک بوند بے رنگ نیل پالش ٹپکا دیں، بٹن آسانی سے نہیں ٹوٹیں گے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ ناظرین، سیب کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے۔ صبح کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنے سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے۔ جس عورت کو خواب میں کھلے بال نظر آئیں، اس کا مطلب ہے اس کی شادی جلد ہو جائے گی۔ جو بندہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے، اس کا معدہ اور حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ کینو موڈ کو ٹھیک کر کے چڑچڑا پن دور کرتا ہے۔ ناظرین، جس کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کے ناخنوں پر مٹی کا تیل لگائے، پھر ایک قطرہ ناخن پر ڈال کر اسے مسل لے۔ اس سے ہاتھ پاؤں کا سن ہونا بند ہو جائے گا۔ پھٹکری کو آنکھوں پر پھیرنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ الٹا سونے کی عادت چھوڑ دیں، ورنہ دل کی دھڑکن رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی بھی شوگر نہیں ہوتی۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا جانے پر 60 گرام نمک پانی میں گھول کر پلا دیں، اس سے قے ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں زہریلی شے فوراً باہر آ جاتی ہے۔ گھر میں چوری ہو جائے تو استغفار کثرت سے ورد کریں، آپ کو اس کے متبادل چیز مل جائے گی۔ ابلے ہوئے دودھ کے ساتھ دوائی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ چاول کھا کر فوراً پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ خربوزے سے ماہواری کا درد دور ہوتا ہے۔ ماہواری کے دوران خواتین کو پیٹ میں درد رہتا ہے۔ یہ درد کبھی کبھی شدت پکڑ لیتا ہے، اس کی وجہ سے خون کا جم جانا ہوتا ہے۔ خربوزے خون کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پیشاب آور ہوتے ہیں، اس وجہ سے خربوزے کھانے سے ماہواری کے درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر آئینہ خراب ہو جائے، اس پر داغ دبا ہو، اسے ہیئر فریشنر سے صاف کریں، آپ کا آئینہ ایک دم نیا اور چمکدار ہوگا۔ 7 کھجوریں روزانہ کھانے والا بندہ ہر قسم کے جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کرنے سے جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی ہوتی ہے۔ چہرے کے بدنما تیل ختم کرنے ہیں تو چہرے پر پودینے کا رس لگا لیں۔ جن کو کمر کا درد نہ ختم ہو وہ تخت یا فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ اگر گردے کی پتھری سے نجات چاہتے ہیں تو چاولوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ چپس کے پیکٹ کافی عرصہ تک دکانوں اور سٹور وغیرہ میں سیدھے رکھے جاتے ہیں، اس لیے ان کا مسالہ نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ چپس کے پیکٹ کو کھولنے سے پہلے اچھی طرح سے پیکٹ ہلا لیں تاکہ مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے۔ ناظرین، رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا، نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں دل کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پیا کریں، دودھ بڑھ جائے گا۔ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھانے سے کبھی بھی دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ مرد کی مردانگی کم ہونے لگے تو لونگ کا پانی پلائیں۔ سائنسدانوں کے نزدیک 1 یا 2 کپ دہی کا روزانہ استعمال کرنے سے ہم مہلک وائرس سے بچے رہتے ہیں۔ اگر لڑکیاں لمبے بال کرنا چاہتی ہیں تو شرمگاہ کے بال کبھی بھی دیر سے صاف مت کریں۔ اگر آپ رات کو صابن میں چینی پیس کر رکھ دیں گے، اس سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہوتی ہیں۔
کھٹی چیزیں کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دو چیزوں کی کمی بندے کو زندگی میں بہت اذیت دیتی ہے۔ ایک رات کی نیند پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑتا ہے، اور من پسند بندہ میسر نہ ہو تو زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دل کی نالیاں صاف کرنی ہیں تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھائیں۔ ادرک والا پانی پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت کرتا ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ناظرین، ادرک کا رس، عرق گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں جلدی ختم ہوتی ہیں۔ شادی کے بعد اولاد نہیں ہو رہی ہو تو ہم بستری ہر 15 دن کے بعد کیا کریں۔ کھانے کے بعد مسواک کرنے سے دانت خراب نہیں ہوتے۔ بچوں کو روزانہ ایک کیلا ضرور کھلائیں، اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ قالین پر اگر پانی گر جائے تو قالین پر انگور کے پتے رکھ دیں، سارا پانی پتے اپنے اندر جذب کر لیں گے۔ ناظرین، قالین کے داغ دھبے صاف کرنے کے لیے اس کو ٹوتھ پیسٹ سے صاف کریں۔ بھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چکوترا کینسر کے مرض کے لیے فائدہ مند ہے۔ پانی میں پودینہ ڈال کر پی لیا جائے تو آپ کے چہرے پر چھائیاں نہیں آئیں گی۔ لیچی یرقان کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے، جبکہ یہ ہاضمے کو بھی تیز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیچی پیاس بجھاتی اور جگر کے بیشتر امراض خصوصاً جگر بڑھنے میں نہایت فائدہ مند ہے۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا ہیلدی کریں۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو بینگن کھایا کریں۔ بالوں میں نمکین پانی لگانے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کرتا ہے، جو کہ دل کے دورے کا باعث بنتی ہے۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ گندم کا حلوہ کھانے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ امرود ہمیشہ کچا کھانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں درد رہے تو کثرت سے یا اللہ یا قادر کا ورد کیجیے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوجھ کم ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ نہار منہ آڑو کھانے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ شکرقندی کے اوپر زیتون کے تیل کے چند قطرے ڈال کر دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں۔ ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہوتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر کان میں کیڑا چلا جائے یا کوئی اور چیز چلی جائے تو سرسوں کے تیل کو کان میں بھرنے سے کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ کھانا کھانے سے قبل پانی پینے سے آپ کے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ گوشت کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان کے بدن کے ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے لازمی گریز کریں۔ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد چائے پی لیں۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال لینے سے پیٹ کم ہو جائے گا۔ دہی کا استعمال بدن میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ دہی کھانے سے آپ کے معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے گھر میں مچھر نہیں ہوتے۔ پتلے لوگ اگر روزانہ کیلا کھانا شروع کریں ان کا وزن بڑھ جائے گا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری شروع ہوتی ہے۔ سونف کھانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو سکتے ہیں۔ کیلے پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔
رات کو سونے سے قبل اپنی آئی بروز پر سرسوں کا تیل لگانے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ اگر چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگانے سے چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ کریلا کا پانی پینے سے چہرے پر دانے اور دبے نہیں آئیں گے، چہرہ صاف رہے گا۔ جس گھر میں پیاز اگا ہو ایسے گھر میں بچھو نہیں آئے گا۔ گھر میں لیموں کا پودا ہو مچھر نہیں آتے۔ گھر میں جھاڑو سامنے پڑا ہو تو کوے نہیں آئیں گے۔ گلاب کا پھول سونگھ لینے سے ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ ناشتے سے قبل ورزش کر لینے سے آپ زیادہ کیلوریز جلا سکتے ہیں۔ گاجر کا جوس پیا کرنے سے کینسر کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ روزانہ 7-8 گلاس پانی کے پینے سے بیماری نہیں لگتی۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہوتی ہے۔ گرم پانی میں برتن دھو لینے سے کانچ کے جوڑے برتن کھل جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ادرک کے پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہوتا ہے۔ کیلے کا جوس پینے سے دماغ فریش رہتا ہے۔ بند گوبھی کھا لینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ گڑ گرم کر کے ناف میں مسل دینے سے پیٹ کا درد ختم ہوتا ہے۔ اگر بال چھوٹے ہیں تو ایلو ویرا کا رس پانی میں ڈال کر لگا لیں۔ بند گوبھی کا سالن کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ کھیرا کھایا کریں، یہ دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے۔ قد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو نماز فجر کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو وہ انگور کا استعمال زیادہ کریں۔ قوت با میں اضافے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کریں۔ سر پر تیل ڈالنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نہانے سے قبل داڑھی کو الگ سے دھو لینے سے بالوں کی سختی دور ہوتی ہے۔ نیم کے پتے پاؤں کے نیچے مسلو، عمر بڑھے گی۔ اگر تم بوڑھے نظر آنے لگو تو روزانہ چھوٹی مکھی کا شہد اور انجیر کھا لیا کرو۔ شکرکندی کھانے سے سر کے بال کالے ہوتے ہیں۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ جسم میں کمزوری محسوس ہو تو چند قطرے چھوٹی مکھی کے شہد کو دودھ میں ڈال کر پی لیں، جسم کی کمزوری دور ہوگی۔ بکری کا دودھ پینے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ زور لگا کر پخانہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر رات کو کھانا کم کھانے کا معمول بنا لیں، اس سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ ایلو ویرا کا پانی سر پر گرم کر کے لگانے سے سر کا درد اتر جاتا ہے۔ نیلے رنگ کی لائٹ کمرے میں جلانے سے مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ جو عورتیں میتھی دانے کا استعمال کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی، دیر تک جوان نظر آتی ہیں۔ ناظرین، جو انسان اپنا حافظہ بہتر بنانا چاہتا ہے وہ نماز ظہر کے بعد 1 مرتبہ روزانہ سورہ مدثر کی تلاوت کرنے کی عادت ڈال لے، حافظہ لاجواب ہوگا۔ ہچکی نہ جا رہی ہو تو مسواک کریں۔ شیطان کو زمین پر منگل والے دن اتارا گیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے سمندر کے نیچے آگ ہے؟ پیشاب روکنے سے لکوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کم از کم 150 قدم پیدل چلنے سے آپ کا پیٹ نہیں بڑھے گا، آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ گلے میں خراش رہتی ہو تو بار بار ادویات کے استعمال سے صرف وقتاً فوقتاً فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کالی مرچ روزانہ چبھانے سے افاقہ ہوگا۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ مولی کو رات کے وقت کھانے سے سخت پرہیز کریں کیونکہ اسے ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ مسلسل بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 2 چمچے شہد کھا لیں۔ آم اور لسوڑے کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ، زکام اور کھانسی کا سخت اندیشہ ہوتا ہے۔ ساگ پکانے سے قبل اگر اسے کھولتے پانی میں ابال لیا جائے تو لذت بڑھ جاتی ہے۔ رات سونے سے قبل کمرے میں نیلے رنگ کا بلب جلانے سے مچھر نہیں آتے۔
روٹی پکا کر روٹی کے برتن میں ایک عدد ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں تو روٹی سارا دن نرم اور تازہ رہے گی۔ چائے اور دہی ایک ساتھ نہیں پینی چاہیے۔ جب یہ دونوں پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو نظام ہاضمہ کو سست کر دیتی ہیں۔ ناظرین، زکام کے خاتمے کے لیے تھوڑی سی چینی دہکتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کر اس کا دھواں سونگھیں۔ سونے سے پہلے پھل نہیں کھانا چاہیے۔ انہیں کھانے کا سب سے برا وقت ہے کیونکہ اس سے شوگر لیول بڑھ سکتا ہے۔ یہ آپ کی حالت کو پوری رات خراب رکھیں گے جس سے آپ جاگیں گے، لیکن اگر آپ دن کے آغاز میں پھل کھاتے ہیں تو آپ پورا دن فریش رہیں گے۔ کان میں اچانک درد ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے کافی حد تک آرام ملتا ہے۔ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس کے نتیجے میں کھانسی اور گلے میں خراش ہو سکتی ہے۔ گوشت اور دودھ ایک ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر تھوڑے سے کام سے تھکن ہو جاتی ہے تو منقع یا کشمش کا استعمال کریں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ایک چٹکی کچے چاول پھونک لینے سے جگر مضبوط ہوتا ہے۔ کیلے کا شیک بے حد پسند کیا جاتا ہے، لیکن طبی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کیلا اور دودھ ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اجوائن میں خوبصورتی کا راز چھپا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں 10 منٹ پیدل چلنا آپ کی صحت کو برقرار رکھتا ہے؟ پودینے کے پتے پانی میں ابال کر اس کو ٹھنڈا کر کے پینے سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے موٹاپے میں اضافہ ہوتا ہے۔ مردوں کے بانجھپن کی وجہ سگریٹ نوشی اور نشہ ہوتا ہے۔ سر میں شدید درد رہتا ہو تو تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ کھا لینے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ پخانہ کرتے وقت 5 منٹ سے زیادہ ہو جائے آپ کا معدہ خراب ہے۔ درد کا مسئلہ ہو تو سوہانجنا کی پھلیاں پکا کر کھانے سے آپ کو جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھا کریں۔ امرود کھانے سے بدہضمی اور چڑچڑاپن ختم ہوتا ہے۔ پودینے کی پتیاں چبانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ گرم پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ اور پیٹ بھرنے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دودھ کو گاڑھا کرنے کے لیے اس میں کشمش ڈال دیں، اس سے دودھ گاڑھا ہو جائے گا۔ ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط، گھنے اور چمکدار ہوتے ہیں۔ جو عورتیں اپنے پیٹ کو کم کرنا چاہتی ہیں اسپغول کھانے کا معمول بنا لیں۔ کلونجی کا استعمال ضرور کیا کریں، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا۔ کھانے کے بعد نہانے سے انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے، اس سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ کانوں میں سیٹیوں کا بجنا سماعت کمزور ہونے کی نشانی ہے۔